जबरदस्त बैटिंग जारी है पेट्रोल में, डीजल में और कुकिंग ऑयल में। और आप देखेंगे ये अच्छा इनिंग खेल रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ इनिंग खेल रहे हैं। और उधर से इमरान खान के अंदर भी करंट अब आना शुरू होगा और वो देंगे कॉल फिर लॉन्ग मार्च की, क्योंकि सन आ गया है जमुनाई में जहाँ माइंड चेंज होते हैं, और राहु भी आ गया भरनी नक्षत्र में जहाँ लॉन्ग मार्च कामयाब होते हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर पड़ जाए किसी चीज़ के ऊपर तो आप छोड़ते नहीं। तो अब एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी यहाँ, महंगाई। मैंने कहा था ना, ये तो सफ़ाई फाड़ देगा जब तक जुपिटर इधर है ना। अभी तो ये ज़मीन के और करीब आएगा, जब 27 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड होगा, ज़मीन के करीब आएगा, तो यहाँ पेट्रोल तो शायद फिर आप किसी ड्रॉप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। खुशामदीद सियासत और नजूम में 15 तारीख की आई खबरें अपने अरूज के ऊपर, हलचल अपने अरूज के ऊपर। नॉट आउट खेल रहे हैं पेट्रोल 234, रात ही बड़ी अच्छी इनिंग खेली। पता नहीं ये हुकूमत भी रात को ही आई थी और रात को ही काम डालती है। इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि रात के अंधेरे में पेट्रोल को फिर एक दफ़ा महंगा कर दिया। जब तक देखें सन हाउस चेंज नहीं किया था और राहु भरनी नक्षत्र में नहीं आया था तो कोई हिलजुल हो नहीं रही थी। और अभी सन, मैंने पहले कहा था, पहले 10 दिन बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। तो अब देख रहे हैं कि नट आउट खेल रहा है पेट्रोल, और डीजल भी नट आउट खेल रहे हैं। और कुकिंग ऑयल जो है रिटायर हेड होकर थोड़ा पीछे चले गए हैं, ज़रा 580 पे खेल रहे हैं। और जल्दी उम्मीद है कि ये तीनों जो हैं, कुकिंग ऑयल तो ट्रिपल बल्कि डबल सेंचुरी मारेगा, ट्रिपल सेंचुरी मारेगा, 600 के करीब जाएगा। और उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल भी अपनी ट्रिपल सेंचुरी के करीब तक पहुँचते जाएंगे। फिर हमारी बैठे भी 9 रत्न बल्कि 12 रत्न जो है वो कैलकुलेशंस करके देखेंगे। देखिए दुनिया में पेट्रोल इतना है, फलां जगह इतना है, फलां जगह इतना। अफगानिस्तान में कितने का है जहाँ 20 साल जंग लगी रही और कोई हुकूमत इतनी ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, कोई सोर्स भी नहीं है। अफगानिस्तान में पेट्रोल कितने का है ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन अब आज ही आपने देखा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि थ्रिल मचेगा और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे, वो शुरू हो गया अभी। हालांकि मार्स और राहु अभी काफ़ी दूर हैं। 27 को मार्स भी आ जाएगा, 18 को वीनस अपने घर में आ जाएगा, और चीज़ें जो हैं फिर अपने अरूज के ऊपर बढ़ रही हैं। और खान साहब अब आपको एक्शन में नज़र आएंगे। अब आपको जल्द ही लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। और क्योंकि राहु भरनी नक्षत्र पर, भरनी नक्षत्र भी इस मामला पे बहुत तेज़ है, क्योंकि वो भी एक एग्रेसिव नेचर और लॉन्ग मार्च की तरह जितना एग्रेशन चाहिए वो इस नक्षत्र में है। सन जो है न्यूट्रल घर में आया है। खान साहब लिब्रा हैं। खान साहब को थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत का थोड़ा मसाइल जो है वो आ सकता है। अब ये हमारी हुकूमत जो हमारे मुग़ल आज़म साहब ने 12 रत्न पेश किए हैं, पेट्रोल रातों रात महंगा हो गया, पता भी नहीं चला, और उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं, जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो सन जो था वो पाइसिस में था, वाटर एलिमेंट है वो। और जब सन पाइसिस में था तो कैंसर से जहाँ सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, मरकरी भी, वीनस भी, सन भी और सैटर्न भी, तो उससे ट्राइंग में थे सारे। केतु जो है वो हमारे स्कॉर्पियो में है और पाइसिस से ट्राइंग में था। अब सन 16 जुलाई को कैंसर में आ जाएगा, जहाँ वो भी वाटर एलिमेंट है, तो ट्राइंग बनेगा। तो इस हुकूमत के लिए एक टाइम ऐसा आने लगेगा और आपको बातें सुनने को मिलेंगी और मुग़ल आज़म के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा कि हमें ज़बरदस्ती जो है ये निकाह पढ़वा दिया गया था। हम तो शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमें किसी ने ज़बरदस्ती, माँ बाप ने, मुग़ल आज़म साहब ने ज़बरदस्ती हमसे की और ये निकाह पढ़वा दी।
کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو چیز ڈیمیج ہوئی ہے وہ تو نون لیگ ہوئی ہے، اور نون لیگ اپنے کچھ مفاد کی خاطر ایک بڑا لاس کرتے چلی آ رہی ہے، اور یہ ودن 10 سے 15 ڈیز کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز مسلم لیگ نون کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اس میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ ہم کس دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ لیکن اب یہ دلدل ایسا ایک طرف کھائی بن جائے گی اور ایک طرف کنواں، جہاں سے نکلنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہاں اس وقت جو ایکشن کرے گا وہ تو کامیاب رہے گا، اور جو ریئیکشن کرے گا اس کے لیے ٹینشن اور ڈپریشنس کا ٹائم ہے۔ یہاں چیزیں سیٹرن جو پاکستان کے چارٹ میں دیکھیں، وہ چائنا بھی جو ہے سیٹرن ہے، کیپریکون لگن ہے، اس کا مون سائن بھی کیپریکون کا ہے، تو سیٹرن واپس ریٹرن ہو کے کیپریکون میں آئے گا، تو چائنا کی طرف سے بھی بہت زیادہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھتا ہوا دکھے گا۔ یہاں اگر ہم بات کریں تو عرب کنٹری کے اندر بھی مارس اور راہو، وہاں پھر جو ہے اندرونی معاملات تھوڑے سے خراب ہوتے نظر آئیں گے، اور وہاں تھوڑا سا فائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر وہ یمن کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آئے گی، اور فائنینشلی کرچ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اور وہ آئیں گے، اور ایک پریشر جو اس گورنمنٹ پہ پڑنے والا بہت زیادہ اور بہت زیادہ یہ پریشر بلڈ ہوگا جب مارس اور راہو ادھر آئیں گے، اور جوپیٹر کا تعلق جو ہے تھوڑا سا روحانی طور پر مذہب سے بھی ہے، وہ 9th ہاؤس ریلیجن کا بھی لیا جاتا ہے، لیکن ویسے 9th ہاؤس پراپرلی کلچر بیسڈ ہاؤس ہے۔ اگر میرا پرانے چینلز میں اگر میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں آنے والی جنگیں جو ہیں وہ کلچر بیسڈ کے اوپر لڑی جائیں گی۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 1991 کے بعد سے امریکہ دنیا کا سپر پاور بنا، دنیا کا سپر پاور ڈکلیئر، پہلے 2 پاورز دنیا میں چلا کرتی تھیں، سوویت یونین اور امریکہ، اس کے بعد دنیا کی پاور ایک رہ گئی اور وہ تھا امریکہ۔ وہاں سے اب حالات دیکھ لیں، جیسے وہ سپر پاور بنتا ہے تو عراق مسلمانوں کی گنتی اب گننا شروع کر دیں، امریکہ کا سپر پاور بننا، مسلمانوں کے اوپر ٹینشن ڈپریشنس کا وقت بڑھ جانا۔ جس طرح انڈیا کے پولیٹیشنز نے وہاں کے مسلمانوں کا جو حال کیا ہے، اور آج جو صورتحال وہاں بنتی جا رہی ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی 74 سالوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بڑا اچھا چل رہا تھا 74 سالوں سے، کہ 3.5 سال آئے، اس میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، خان صاحب نے ملک کو ایسی تیسی پھیر دی، لیکن 73-71 سال پہلے سب کچھ ٹھیک تھا۔ پاکستان قائم ہے جی، بنگلہ دیش بھی کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج وہ تو نہیں ہے۔ ہمیں اگر اپنے ماضی سے نہ سیکھو کہ سیٹرن ادھر پیچھے آیا ہے، جب سیٹرن پیچھے آیا ہے تو کچھ ماضی کی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی ہمارے، اور جب ماضی کی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور وہ کچھ اس طرح سامنے آ جائیں گی کہ ان سے منہ چھپانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ چیزیں اتنا بری طرح پیچھا کریں گی کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو پاور کا جو دھارا ہے وہ تیزی کے ساتھ آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ جتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ڈھیلا پڑتا چلا جائے گا۔ حالات کچھ اس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں دنیا میں 2020 کے بعد سے، جو ایک اللہ کا عذاب ہی میں کہوں گا، پوری دنیا کو ایک ایسے جکڑ میں باندھ کے رکھ دیا کہ دنیا ہل کے رہ گئی، اور سیلفشنس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب سیٹرن پھر کیپریکون میں آئے گا اور 2022-23 تک رہے گا یہاں پر، اور جب سیٹرن سیدھا ہوگا 23 اکتوبر کو تو مارس ریٹروگریڈ ہو جائے گا، یہ بھی دیکھیے، اور مارس اور سیٹرن کی ٹرائنگ بھی رہے گی، ٹورس میں ہوگا مارس اور کیپریکون میں ہوگا سیٹرن، ان دونوں کی ٹرائنگ جو انسٹیبلٹی دنیا میں لے کر آئے گی، ٹینشن ڈپریشن، اور یہ 4 مہینے جو ہیں، اور خاص طور پر جولائی اگست ستمبر کے بعد
جب تینوں پلینٹس بڑے ریٹروگریڈ ہوں گے، جہاں پہ سیٹرن بھی، جوپیٹر بھی اور مرکری بھی، یہاں ڈس انفارمیشنس، ٹینشن، ڈپریشنس اور یہ ہائبر وار جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا جو ہے یہ اس کا جو اثر ہے وہ دنیا میں مڈل ایسٹ کے اوپر بھی نظر آئے گا، اس کا آپ کو یورپ میں بھی نظر آئے گا، حصہ ہمارے ایریا میں تو ہوگا، اور وہ امریکہ تک بھی، وہاں پہ نارتھ امریکہ تک اس کے حصے جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھیں گے۔ ماضی کی جو باتیں تھیں، ہم نے بہت سی باتوں کو من و من، خاص طور پر اس کے گنہگار میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسے جو ایج کے لوگ تھے، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، جو سچ اور جھوٹ، ہم نے من و من اس کو تسلیم کیا، سوال نہیں کیا۔ وہ سوال کرنے نہیں دیتا، سوال کرتے ہو اور وہ مذہب پہ پوچھتے ہو، وہ چیز آج کے بچوں میں نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وہ جواب مانگتے ہیں۔ اب یہاں چیزیں تو بڑی تیزی کے ساتھ، جو ہم کہتے ہیں وہ دکھتا نہیں، وہ ہمارے کریکٹر میں نظر نہیں آتا۔ جو ہم بولتے ایمان ہے، تو ایمان کریکٹر کے اندر نظر آتا ہے، وہ کریکٹر میں ہمارے ہیں۔ ہم منہ زبانی ہے ایمان، ہم بڑا ایمان ہے ہمارے اندر، بڑا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے۔ اب یہ کڑوا سچ ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے آنے والے حالات دنیا کے بڑی تیزی کے ساتھ 2026 تک بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 1500 سال ہو جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے، اور 500 سال کی مہلت ملی تھی مسلمانوں کو، اور مہلت جب ملتی ہے جب سزا ملتی ہے۔ جب مہلت کا ٹائم بھی گزر گیا تو پھر پٹواتا ہے، کبھی فرقہ پرستی سے پٹوا دیتا ہے، کبھی آپس میں لڑوا دیتا ہے، اور یہ چیز کافی حد تک باقی جگہ میں بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ جسے مذہبی وار، اسے آپ کلچر کا وار کہیں گے، اور پاکستان میں آنے والے وقت میں یہ جو بھی حالیہ ٹائم ہے، اور 3 سال مرکری کے دور میں، پچھلے مرکری کے دور میں پاکستان میں حکومتیں بڑی انسٹیبل رہیں، اور جو بھی کرتا تھا انسٹیبل، اب وہ خود بڑا انسٹیبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں سیاست سے، تو یہ دیکھیں گے جب مرکری کی دشا شروع ہوگی اس نمبر میں، آپ کو واقعی وہ نیوٹرل ہوتے نظر آئیں گے۔ اس تیزی کے ساتھ ٹائم لگے گا چیزوں میں، لیکن یہ کنفرم ہے، ایک نوکری جو ہے ہمیں لے کے بیٹھ گئے، اور نوکری کس کی تھی، اس کے اوپر آگے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور بجے گا۔ اللہ حافظ۔